اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری دن کا ایک بڑا حصہ باغ میں گزارتے، باغبانی کا کام کرتے اور باغ کی صفائی، پودوں کی دیکھ بھال کا کام کرتے۔ یہی محبوب مشغلہ آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ اس باغ کی آمدنی سے ہی آپ گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ دل اور زبان بیک وقت ذکر الہی میں مصروف تھے۔ معاً نظریں اٹھیں تو ایک مفلوق الحال درویش کو باغ کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو مجذوبیت کے رنگ میں روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ نے ان کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے پاس گئے اور بڑے ادب و احترام سے بزرگ کے ہاتھوں پر بوسہ دیا، اور ابراہیم قندوزی اس نوجوان کی عقیدت سے متاثر ہوئے اور دعائیہ کلمات کہہ کر آگے جانے لگے تو آپ نے ان کا دامن تھام لیا۔ ان بزرگ یعنی حضرت ابراہیم قندوزی نے پوچھا، اے نوجوان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی نے عرض کی کہ آپ چند لمحے اور میرے باغ میں قیام فرمائیے۔ کون جانتا ہے کہ یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہوگی کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی سے انکار نہ ہو سکا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے اپنی چادر بچھائی اور عرض کی، یا حضرت تشریف رکھیں۔ جب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے تو ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا پیش کیا اور تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور دوزانوں بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر انہوں نے اپنے پیراہن میں ہاتھ ڈال کر جیب سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکال کر معین الدین کی طرف بڑھایا اور فرمایا، وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اس ٹکڑے کا حلق سے نیچے اترنا ہی تھا کہ معین الدین چشتی کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کائنات کی ہر شے بے معنی ہے۔ سارے وجود میں روشنی ہی روشنی پھیل گئی، حجابات اٹھ گئے، انوار الہیہ کی برسات ہونے لگی، گرد و پیش کا ہوش نہ رہا۔ یہ کیفیت کافی دیر تک برقرار رہی۔ جب آپ اس روحانی کیفیت سے باہر آئے تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ سامنے موجود نہیں تھے۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ معرفت الہیہ کا جلوہ اور راستہ دکھا کر جا چکے تھے۔ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ تمام دنیاوی خواہشات نے دم توڑ دیا تھا۔ صرف ایک تمنا تھی کہ سب کچھ چھوڑ کر دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو جاؤں اور اپنی زندگی کو رب العالمین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دوں۔ چنانچہ تیسرے ہی دن اپنی املاک یعنی باغ اور پنچکی فروخت کر کے اس کی قیمت فی سبیل اللہ تقسیم کر دی۔ علم و عرفان کی پیاس بجھانے کے لیے رخت سفر باندھا۔ معمولی اور ضروری سامان سفر تیار کر کے دنیا کی محبت بالائے طاق رکھ کر وطن عزیز کو خیر بات کہہ دیا اور ایک نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ راستے کی کٹھنائیوں، بھوک پیاس، جنگلی جانوروں کا خوف، غرض ہر قسم کے مصائب و خطرات سے بے خوف ہو کر اللہ کی راہ میں تنے تنہا سفر کرتے گئے۔ اس زمانے میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلباء ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تحصیل علم و فنون کے لیے سمرقند اور بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تعلیم کی ہوا نے عشق کا ذوق مزید بڑھایا۔
اور بے قراری جنون کی حد تک بڑھی تو عرب و عراق کا سفر کرتے ہوئے سنجان بغداد اور ہمدان کے عظیم صوفی بزرگوں سے فیض حاصل کرتے ہوئے مرشد کامل کی تلاش میں دشت و صحرا، جنگل بیاباں، شہر در شہر تلاش حق و تجسس میں سفر کرتے گئے، یہاں تک کہ سچی لگن اور طلب معرفت نے آپ کو قصبہ ہرون میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے در تک پہنچا دیا۔ ہرون ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان ہرونی رونق افروز تھے اور ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ حضرت عثمان ہرونی قطب وقت تھے، ان کی بزرگی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لوگ دور دراز سے جوق در جوق حاضر خدمت ہوتے اور اپنی جھولیاں مرادوں سے بھر کر لوٹتے۔ قصبہ ہرون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت عثمان ہرونی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عثمان ہرونی بہت شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آئے، اور پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کئی سال ان کی صحبت اختیار کر کے ریاضت و مجاہدے کے بعد مرتبہ کمال کو پہنچے۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے خواجہ غریب نواز کو ایک خاص مجلس میں طلب فرمایا۔ اس وقت ان کی صحبت میں بڑے بڑے معظم و محترم اکابر و صوفیہ جمع تھے۔ آپ تشریف لے گئے تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، وضو کرو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ حضرت نے فوراً اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل کی، فرمایا روبہ قبلہ بیٹھ جاؤ۔ آپ ادب سے قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے، پھر ارشاد ہوا سورہ بقرہ پڑھو۔ آپ نے حکم کے مطابق خلوص و عقیدت سے پہلے پوری سورت کی تلاوت فرمائی اور پھر 21 بار درود شریف پڑھا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے آپ کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، اے معین الدین، میں نے تجھ کو خدائے عز و جل تک پہنچا دیا اور بارگاہ کبریا کا مقبول بنا دیا، اور اپنی کلا آپ کے سر مبارک پر رکھی اور کملی مبارک عطا فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ جب آپ پڑھ چکے تو ارشاد فرمایا کہ اوپر سر اٹھا کر دیکھو۔ خواجہ غریب نواز نے جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو دریافت فرمایا، کہاں تک دیکھتا ہے؟ آپ نے عرض کیا، عرش مولا سے تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا، نیچے دیکھ۔ آپ نے آنکھیں زمین کی طرف پھیریں تو پھر وہی سوال کیا، کہاں تک دیکھتا ہے؟ عرض کیا، تحت الثری تک۔ پھر حکم فرمایا کہ پھر 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ جب اس حکم کی بھی تعمیل ہو چکی تو ارشاد فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھ اور بتا اب کیا نظر آتا ہے؟ آپ نے دیکھ کر عرض کیا، حجاب عظمت دیکھتا ہوں۔ پھر فرمایا، آنکھیں بند کرو۔ آپ نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر ارشاد فرمایا، اب کھول دو۔ آپ نے کھول دیں۔ تب حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے اپنی دونوں انگلیاں آپ کی نظر کے سامنے کیں اور پوچھا، کیا دیکھتا ہے؟ آپ نے عرض کیا، 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو ارشاد فرمایا، اے معین الدین، اللہ کا شکر ادا کرو، تم اپنے مقصد کو پا گئے، بس تمہارا کام پورا ہو گیا۔ پھر فرمایا، سامنے جو اینٹ پڑی ہے وہ لے کر آؤ۔ حضرت خواجہ غریب نواز اٹھے اور وہ اینٹ اٹھائی تو وہ سونے کی ہو گئی، یا دیگر روایات کے مطابق اس کے نیچے سے کچھ دینار نکلے۔ تو فرمایا، انہیں لے جا کر محتاج اور مساکین اور درویشوں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔
خواجہ معین الدین چشتی 20 برس تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہے۔ جب بھی سفر کا اتفاق ہوتا تو اپنے مرشد کا سامان وغیرہ اپنے سر پر رکھ کر ہمراہ جاتے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز اپنے مرشد حضرت عثمان ہرونی سے اجازت حاصل کر کے رخصت ہوئے۔ اطراف عالم میں سفر فرماتے ہوئے درد مندوں کی چارہ سازی، تشنگان علوم و معارف کی سیرابی فرماتے رہے۔ جہاں آپ کی شہرت ہو جاتی وہاں سے چھپ کر چلے جاتے۔ اسی طرح تھوڑے دنوں میں آپ کعبۃ اللہ تشریف لے گئے اور وہاں سے مدینہ منورہ پہنچ کر روضہ رسول پر حاضری دی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک سے ندا آئی کہ معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ چنانچہ بارگاہ رسالت کے خدام حضرت خواجہ غریب نواز کو روضہ اطہر پر لے گئے۔ اس وقت آپ کا عجب حال تھا۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر نہایت مؤدب و دستبستہ کھڑے ہو گئے۔ دربار کبریا سے آواز آئی، اے قطب المشائخ قریب آئیے۔ آپ بحالت وجد اندر حاضر ہوئے اور جمال جہاں آرا، سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ بارگاہ نبوی سے ارشاد ہوا کہ معین الدین تو خاص ہمارا ہے اور ہمارے دین کا معین ہے۔ ہم نے ولایت ہند تیرے سپرد کی۔ اجمیر جا، وہاں کفر کی تاریک بدیاں چھائی ہوئی ہیں۔ وہاں قیام کر کے اس سرزمین کفر کو اسلام کے نور سے معمور کر۔ تیرے سبب سے وہاں پر اسلام کی شمع روشن ہوگی۔ اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ آپ نے عرض کیا کہ ارشاد عالی کی تعمیل کے لیے بصر و چشم حاضر ہوں، مگر ہندوستان و اجمیر سے ناواقف ہوں، کس طرف جاؤں؟ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان اور شہر اجمیر کی طرف رہنمائی فرمائی۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر فلسطین اور شام کی سیاحت کرتے ہوئے شہر بغداد تشریف لائے۔ اس وقت حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تشریف فرما تھے۔ چنانچہ مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطلع کیا۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فرمایا، اب ہم اعتکاف کرتے ہیں، تم صبح کو چاشت کے وقت حاضر ہوا کرو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہر روز چاشت کے وقت حاضر خدمت ہوتے اور روحانی تعلیم سے مالا مال ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ 28 روز تک جاری رہا۔ اس اثنا میں خواجہ عثمان ہرونی جو کچھ بھی ارشاد فرماتے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قلم بند کر لیا کرتے۔ 28 یوم میں 28 باب کا ایک رسالہ مرتب ہو گیا جو انیس الارواح کے نام سے موسوم ہے۔ آخری روز خواجہ عثمان ہرونی نے خواجہ غریب نواز کو دینی و دنیاوی تحفوں سے مالا مال کر کے رخصت فرمایا۔ بغداد سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ غریب نواز بدخشاں، بلخ اور سبزوار بھی تشریف لے گئے۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات 2 مرتبہ ہوئی۔ ایک اس وقت جب کہ آپ کی ابتدائی حالت تھی اور حضرت غوث پاک نے بشارت فرمائی تھی کہ یہ مرد مقتدائے روزگار ہوگا اور اس سے خلق اللہ فیض یاب ہوگی، اور دوسری مرتبہ اس وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیلان میں تشریف فرما تھے۔ یہ دوسری ملاقات ہندوستان تشریف لاتے وقت ہوئی۔ دربار نبوت سے ولایت ہند پر تقرر کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 40 اولیاء کی ایک مختصر جماعت ساتھ لے کر عازم ہند ہوئے۔ اللہ والوں کا یہ قافلہ ہندوستان کی سرحد عبور کر کے جب میدانی علاقے میں پہنچا تو اس شان سے کہ ایک بڑے باوقار بزرگ کندھے پر کمان
اور پشت پر ترکش ڈالے، ہاتھ میں عصا، سرگرم سفر تھے، اور ان کے ہمراہی بڑے ادب و احترام کے ساتھ دائیں بائیں اور پیچھے اس طرح چل رہے تھے جیسے چاند کے گرد ستارے۔ جس جگہ وہ بزرگ پاؤں رکھتے تھے وہ سب کے سب آنکھوں کا فرش بچھا دیتے تھے اور ہر آن حکم کی تعمیل کے لیے مستعد و تیار رہتے تھے۔ وہ مقتدر بزرگ بہت ہی منکسر المزاج اور شریف النفس تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے نہایت ہی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان کی انتہائی کوشش ہوتی تھی کہ کسی ہمسفر کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ وہ اپنی ضروریات کے اکثر کام خود ہی انجام دیا کرتے تھے۔ اگر کسی رفیق کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا تو وہ اس کی کسک اپنے دل میں محسوس کرتے تھے۔ ان کا لباس اجلا اور قیمتی نہ تھا، مگر ایسا پاکیزہ تھا کہ اس کی طہارت کی قسم فرشتے کھایا کرتے تھے۔ پھٹا پرانا پیوند لگا ملبوس زیر تن تھا۔ ان کی جبین ہزاروں سجدوں کی جلوہ گاہ تھی۔ جہاں کہیں نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں ان خدا پرستوں کے قدم رک جاتے تھے، وضو کر کے اذان کہتے اور نماز باجماعت ادا کر کے آگے کی راہ لیتے تھے۔ جس مقام پر رات ہو جاتی تھی یہ قافلہ وہیں شباشی کے لیے ٹھہر جاتا اور تاروں بھری نیلی چھت کے نیچے زمین کے خاکی فرش پر کچھ دیر آرام کے لیے لیٹ جاتے۔ الغرض اللہ والوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ منازل طے کرتا ہوا ہندوستان کے سرحدی علاقے پنجاب میں داخل ہوا۔ دریائے راوی کے اس پار پنجاب کا دارالسلطنت لاہور آباد تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ہمراہیوں نے دریا کو عبور کیا اور حضرت علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پرانوار پر قیام پذیر ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے مزار مبارک پر مراقبہ کیا، فیوز و برکات روحانی حاصل کیے اور حضرت داتا گنج بخش سے اپنی عقیدت کا اظہار ان اشعار کے ذریعے فرمایا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا قصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ پھر لاہور سے روانہ ہو کر دہلی پہنچے۔ آپ کے اخلاق و مواعظ سے وہاں کے لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً حلقہ بگوش اسلام ہو کر حضرت خواجہ صاحب کے جانثار بن گئے۔ ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے سے اور دوسرے لوگوں کو بھی رغبت پیدا ہوئی۔ آہستہ آہستہ چند دنوں میں سینکڑوں راجپوت مسلمان ہو گئے۔ دہلی میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی۔ پروانوں کا ہجوم ہونے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں دہلی میں مسلمانوں کی خاصی تعداد ہو گئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے خلیفہ اعظم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو تبلیغ ہدایت کے لیے دہلی چھوڑ کر اجمیر روانہ ہو گئے اور پھر اجمیر پہنچ کر وہاں قیام فرمایا، جہاں پہلے ہی دن سے آپ نے اپنی مؤثر تبلیغ، حسن اخلاق، اعلیٰ سیرت و کردار اور باطن شکن کرامتوں سے اہل اجمیر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ سے اجمیر میں مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی۔ کوئی دن ایسا نہ ہوتا تھا کہ کفار کی کوئی جماعت آپ کے ہاتھ پر اسلام نہ قبول کرتی ہو۔ جو ہندو اسلام قبول نہ کرتے تھے وہ بھی سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دل سے معتقد تھے۔ غرض رفتہ رفتہ اجمیر جو کبھی کفر و شرک اور بت پرستی کا مرکز تھا، اسلام و ایمان کا گہوارہ بن گیا۔ عطائے رسول سلطان ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے دعوت حق اور تبلیغ کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 45 سال گزارے۔
آپ کی انتھک کوششوں سے جہاں کفر و شرک اور بت پرستی میں مصروف لوگ مسلمان ہوتے گئے، وہیں ایک مستحکم اور مضبوط اسلامی حکومت کی بنیاد بھی پڑ گئی۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت خواجہ غریب نواز کی روحانی کوششوں سے تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، جو کہ ایک طرح کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 رجب المرجب بروز پیر رات کے وقت دار فانی سے کوچ فرمایا۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور خادموں کو یہ ہدایت دی کہ کوئی یہاں اندر نہ آئے۔ صبح صادق کے وقت جب نماز فجر کے لیے دستک دی گئی تو دروازہ نہ کھلا۔ چنانچہ جب خادموں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے خالق حقیقی کے وصال کی لذت سے ہمکنار ہو چکے ہیں، اور آپ کی پیشانی پر یہ غیبی عبارت لکھی ہوئی ہے: یہ اللہ کے محبوب ہیں جو محبت الہی میں وصال کر گئے۔ آپ کو آپ کے حجرے میں اجمیر شریف میں دفن کیا گیا۔